میری امی کے کمرے میں کوئی بھی جاتا تو امی کو پاگل پن کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے اور رات کو امی کے کمرے سے ہلکی ہلکی آوازیں آتی۔ مجھے امی پر شک ہوا اور ایک دن امی کو نیند کی گولیاں کھلا کر اپنے کمرے میں سلا دیا اور امی کی چادر لے کر امی کے کمرے میں سو گئی۔ جب رات ہوئی تو میرے جسم سے میری جان نکل گئی جب مجھے 8 بندوں نے امی سمجھ کر، میں فجر نماز کی نیت باندھ چکی تھی، لیکن اسی وقت مجھے کچھ عجیب سی آواز آنے لگی۔ میں بمشکل نماز میں دھیان لگا پا رہی تھی، اللہ جانے کیا آواز تھی، مگر میرا دھیان بھٹکانے میں اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ خیر، جیسے تیسے کر کے میں نے نماز پوری کی اور بنا دعا اور تسبیح کے جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر باہر نکلی اور چاروں طرف نظر گھمائی، اب آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ پھر بھی میں ادھر ادھر دیکھ کر محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کوئی آواز نہ آئی۔ لیکن جیسے ہی میں پلٹی تو اس وقت وہی عجیب سی آواز آنا شروع ہو گئی اور وہ آوازیں امی کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں بہت گھبرا گئی، لگتا ہے امی کو پھر سے دورہ پڑا ہے۔ ان کے کمرے کی طرف لپکی، مگر میں نے دیکھا پاپا جانی اچانک سے میرے سامنے آ گئے۔ کہاں جا رہی ہو کنزا؟ میں ان کو اچانک دیکھ کر بہت گھبرا گئی۔ وہ پاپا، لگتا ہے امی کو دورہ پڑا ہے، میں نے بوکھلاہٹ میں کہا۔ پاپا نے سر جھکا کر کہا، ہاں بیٹی، مگر میں اور تم کیا کر سکتے ہیں؟ بس انتظار ہی کر سکتے ہیں کہ کب وہ نارمل ہو اور میں اسے ناشتہ دے آؤں۔ پاپا کی بات پہ میں بھی سر جھکا کر خاموش ہو گئی، کیونکہ میں بھی جانتی تھی کہ امی کو نہ جانے کیا بیماری تھی کہ اکثر وہ اچانک سے کسی کو دیکھ کر بے قابو ہو جاتی اور پھر انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا، امی بالکل ٹھیک تھیں، پورا گھر بار سنبھالتی، ہمیں کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھنی پڑی تھی۔ لیکن یہ سب اچانک سے پچھلے 5 سالوں سے ہو رہا تھا، جب سے وہ نانا کی وفات پر گجرانوالہ گئی تھیں اور وہاں سے واپسی کے بعد ہی ان کو دورے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ کئی ڈاکٹرز کو دکھایا، لیکن سب یہی کہتے تھے کہ شاید انہیں کوئی شدید صدمہ پہنچا ہے جس کی وجہ سے ان کو دورے پڑتے ہیں، اور کبھی کبھار تو وہ اچانک سے ہذیان بکنا شروع ہو جاتی، نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتی کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگا لیتا۔ میری معصوم امی کے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا جس کو وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھیں۔ میں نے کئی بار ان سے معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر سب بے سود۔ کبھی وہ بہت بے چین ہو جایا کرتی اور کبھی وہ بہت ہی خاموش نظروں سے بس مجھے تکا کرتی۔ انہی دنوں پاپا نے مجھے اسلام آباد بھجوا دیا اور سب سے اچھی اور مہنگی یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی کروا دیا۔ شاید وہ چاہتے تھے کہ میں گھر کے اس عجیب ماحول سے دور رہوں، اور شاید ان کا فیصلہ بھی ٹھیک تھا، ورنہ اس ماحول میں رہتے ہوئے میں بھی شدید پاگل ہو جاتی۔ لفظ پاگل اپنی ماں کے لیے استعمال کرنا بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے، مگر سچ تو یہی تھا کہ وہ دن بدن جنون کی انتہا کو پہنچتی جا رہی تھیں۔ مجبوراً میں ان کو اس حال میں چھوڑ کر اسلام آباد چلی آئی تھی، لیکن میرا دل وہیں رہ گیا تھا جہاں میری ماں نہ جانے کس تکلیف سے جوجھ رہی تھی۔ میں نے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ لیا تھا تاکہ کچھ تو سمجھ سکوں اپنی ماں کی تکلیف۔ میں چھٹیوں پہ آنا چاہتی تو پاپا کسی نہ کسی طرح مجھے منع کر دیتے کہ کنزا، تم یہاں ہوگی تو تمہاری ماں تمہیں دیکھ کر آپے سے باہر ہو جائے گی اور ان کی طبیعت جو بڑی مشکل سے ٹھیک ہو رہی ہے پھر بگڑ جائے گی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ پاپا مجھے بس امی سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا راز تھا وہ میں جاننا چاہتی تھی، مگر مجھے یہ موقع مل کر نہیں دے رہا تھا۔ دن رات کی مسلسل محنت اور کوششوں کے بعد جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کی تو پاپا نے مجھے گھر آنے کی اجازت دی۔ اب ان کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ میں 4 سالوں بعد امی سے ملنے جا رہی تھی، کیونکہ پاپا تو خود مجھے ملنے آ جایا کرتے تھے۔ اسلام آباد میں ہمارا بہت بڑا بنگلہ تھا جو بس کبھی کبھار گھومنے کے لیے خریدا گیا تھا۔ میرے پاپا کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی اور ان کی کمپنیز ہر شہر میں اپنی برانچز بنا چکی تھیں، لیکن مجھے اب بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پاپا امی کو باہر کیوں نہیں لے کر گئے علاج کے لیے، اور یہ بات میں ان سے کئی بار کہہ چکی تھی، مگر وہ ہمیشہ ٹال دیا کرتے تھے۔ لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں خود ان کو باہر لے کے جاؤں گی، مگر جیسے ہی میں نے اپنے گھر میں قدم رکھا مجھے بہت ہی عجیب سی بو کا احساس ہونے لگا۔ میں نے جلدی سے ناک پہ ٹشو پیپر رکھا۔ پاپا، یہ بو کیسی ہے؟ میں نے اچنبے سے ان کی طرف دیکھا تو وہ ایک پل کے لیے گڑبڑا گئے۔ بیٹا، آپ پریشان مت ہو، شاید پڑوسیوں نے کوئی اسپرے کروایا ہے، مچھروں کا موسم ہے نا، تو اس لیے وہ جلدی سے کہتے ہوئے ملازم کو بلانے لگے اور بلا وجہ ملازم کو ڈانٹ دیا۔ یہ مینرز ہیں تم لوگوں کے، اب مجھے کہنا پڑے گا کہ سامان بی بی کے روم میں پہنچا دو۔ ان کی بات پہ ملازم نے جلدی سے میرا بیگ اٹھایا اور اوپر کی طرف جانے لگا۔
میں نے دیکھا پاپا اچانک سے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ پاپا کیا ہوا؟ لگتا ہے آپ مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہیں۔ میں نے خفگی سے کہا تو وہ ہنس دیے۔ نہیں گڑیا، یہ آپ کا وہم ہے، بس مجھے کوئی کام یاد آ گیا تھا، وہ مجھے گلے لگاتے ہوئے کہنے لگے تو میں بھی مسکرا دی۔ پاپا عمر میں امی سے کافی بڑے تھے۔ امی اب بھی بمشکل 45 سال کی ہوں گی، جبکہ پاپا شاید 70 سال کے تھے یا شاید اس سے بھی کچھ زیادہ، مگر وہ کافی ایکسرسائز وغیرہ کیا کرتے تھے تو زیادہ بوڑھے نہیں لگتے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچا کرتی تھی کہ ان کی شادی کیسے ہوئی تھی، مگر کبھی ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی۔ امی نے ایک بار بتایا تھا کہ پاپا کی دوسری بیگم بھی تھیں جو ان کی ہی ہم عمر تھیں، اور ان کو کینسر ہوا تھا اور وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ تب پاپا نے امی سے شادی کی، لیکن وہ مجھے ایک بات بتانا بھول گئی تھیں، یا پھر جان بوجھ کر مجھ سے چھپایا گیا تھا، اور وہ راز جان کر میری دنیا میں ایک طوفان مچا تھا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہاں، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جیسے ہی میں 4 سال بعد گھر پہنچی، امی نے مجھے دیکھ کر ہلکا سا تاثر دیا کہ وہ مجھے پہچانتی ہیں، اور میں ڈرتے ڈرتے ان کے قریب گئی اور ان کو بتایا، امی میں کنزا۔ میرے نام پر وہ چونک گئیں۔ کنزا؟ وہ پھر سے مجھ سے پوچھنے لگی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما تو وہ رونے لگی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں بہت خوش تھی کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا تھا اور اب وہ ٹھیک ہو گئی تھیں، مگر یہ میری بھول تھی۔ کافی دیر وہ مجھے چومتی رہیں اور پاپا کی طرف دیکھ کر کہنے لگیں، مراد صاحب دیکھیے کنزا آئی ہے۔ پاپا نہ جانے کیوں ان سے نظریں چرا رہے تھے اور مجھے اشارہ کیا کہ اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے چلی آئی۔ میرا کمرہ بالکل نیو ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، سارا فرنیچر نیا تھا، کلر سکیم، پردے، قالین، سب کچھ نیا اور قیمتی تھا۔ میں ایک ایک چیز چھو کر دیکھتی رہی، لیکن میرے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ میں نے جلدی سے شاور لیا اور نماز کی نیت باندھ لی، بس اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر ہی سکون ملا کرتا تھا۔ میں دن رات امی کی صحت یابی کی دعائیں کیا کرتی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے دوبارہ نیچے جانے کی کوشش کی تو اسی وقت میرا فون بجا۔ یہ تو پاپا کی کال ہے۔ میں نے جلدی سے ریسیو کیا۔ بیٹا ابھی تم نیچے مت آنا، اگر آنا تو اپنی ماں کے قریب مت جانا، ٹھیک ہے؟ ابھی ان کو تھوڑا وقت لگے گا تمہیں اچھے سے پہچاننے میں۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ پاپا نے کال کاٹ دی۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ میں اپنے ہی گھر میں قید رہوں گی؟ میں نے جھلا کر سوچا۔ خیر، اسی طرح 2 دن گزر گئے۔ امی سے کم ہی سامنا ہوا تھا کیونکہ پاپا کا آرڈر تھا، لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ امی سے کھل کے بات کروں گی، کیونکہ میں بھی تو سائیکالوجسٹ تھی، مجھے سب علم تھا مریض سے کس طرح برتاؤ کیا جاتا ہے، اور اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ پاپا کی غیر موجودگی میں ان سے ملا کروں گی۔ مگر یہاں کے ملازم پاپا کے جاسوس تھے، وہ مجھے جانے ہی نہ دیتے ان کے پاس۔ بی بی جی صاحب نے منع کیا ہے آپ کو نہ جانے دیا جائے۔ وہ سامنے کھڑے ہو جایا کرتے اور میں دل محسوس کر رہ جاتی، اور آج بھی جب میں ان کے روم میں جانے لگی تو پاپا نے روک لیا۔ لیکن ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا جب پاپا کسی فورن میٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے ملازمین کو کہہ دیا تھا کہ مجھے امی کے روم میں جانے کی اجازت نہ دی جائے، مگر میں نے بھی موقع پا کر امی کو سکون کی گولیاں کھلا دیں اور ان کو جلدی سے اپنے کمرے میں سلا دیا اور خود ان کے کمرے میں سو گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ ایسا کیا ہے کہ امی فجر کے وقت تکلیف دہ آواز نکالا کرتی تھیں۔ مجھے خوف بھی بہت ہو رہا تھا، دل گھبرا رہا تھا۔ امی کی طرف سے تو میں مطمئن تھی کیونکہ ان کو میں نے جو میڈیسن دی تھی وہ اسی مرض میں دی جاتی تھی اور وہ سکون میں تھیں، مگر میں سمجھ گئی تھی کہ کوئی تو راز تھا اس کمرے میں جو مجھے وہاں جانے سے منع کیا جاتا تھا۔ اور انہی خیالوں میں جانے مجھے کب نیند آ گئی اور فجر کے وقت مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا ہو۔ میں نے اچانک ہڑبڑا کر اٹھنا چاہا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ مجھے 7-8 ہٹے کٹے آدمیوں نے زور سے پکڑ رکھا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی خود کو چھڑانے کی، مگر وہاں تو ایک بندہ کھڑا اونچی آواز میں کچھ پڑھتا جا رہا تھا اور اس کے ساتھی مجھے ایسے پکڑے ہوئے تھے جیسے میں یہاں سے اڑ کر نکل جاؤں گی۔ میں کچھ نہ کر پا رہی تھی۔ کمرے میں ملگجا اندھیرا تھا، ہلکی سی روشنی ان موم بتیوں سے آ رہی تھی جو اس عامل نے جلا رکھی تھی۔ میں نے بہت آواز نکالنے کی کوشش کی، مگر میرے منہ پر زور سے ہاتھ رکھا ہوا تھا اس ظالم شخص نے۔ اچانک وہ میری طرف دیکھ کر چونکا اور آہستہ سے میرے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا اور بولا، سرکار یہ تو کوئی اور ہے۔ اس کی بات پر عامل نے اچانک اپنی آنکھیں کھول دیں اور میری طرف قہر برساتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نڈھال ہو گئی تھی۔ بمشکل میں نے اپنا منہ کھولا، کون ہو تم لوگ؟ میں نے خوف کے مارے اٹک اٹک کر پوچھا۔ عامل نے اشارہ کیا اور سارے آدمیوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں بمشکل اٹھ کر بیٹھ گئی۔
کون ہو تم لڑکی اور کیوں تم نے ہماری کئی ہفتوں کی محنت برباد کر دی؟ وہ عامل اپنی بھاری آواز میں بولا اور لال انگار آنکھوں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ کیسی محنت؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ وہ کئی ہفتوں سے امی کا روحانی علاج کر رہے تھے اور آج تو ان کا عمل بھی مکمل ہونے والا تھا۔ کیسا علاج؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ بولا، مریم کو ایک دیو نے اپنے بس میں کر رکھا ہے جس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہے، اور جب بھی ہم عمل کرتے ہیں تو وہ دیو اسے اڑا کر لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے ہم نے ان پہلوانوں کو رکھا ہوا ہے جو اسے اپنی طاقت سے روکتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں چیخ اٹھی، واٹ نان سینس! نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی، ورنہ میں پولیس کو کال کرتی ہوں۔ ظالم انسان، تم نے اتنی تکلیف دی میری ماں کو صرف اپنا سکہ جمانے اور پیسے کی خاطر؟ مجھ پہ جیسے جنون طاری ہو چکا تھا اور میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ میری آواز پر سارے ملازمین اکٹھا ہو گئے۔ بی بی جی آپ یہاں؟ وہ سب حیرت میں تھے۔ نکالو ان کو یہاں سے ورنہ ابھی تم سب کو پولیس کے حوالے کرتی ہوں۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا اور ان کو دھمکایا۔ ملازمین کے تو چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا اور انہوں نے جلدی سے اس عامل بابا اور اس کے کارندوں کو جانے کا کہا، اور وہ لوگ سخت سناتے ہوئے بالآخر وہاں سے چلے گئے۔ اب ملازمین کی باری تھی۔ میں نے ان کو اتنا ڈراوا دیا پولیس کا کہ وہ سب اچھی طرح سیدھے ہو گئے اور سب کچھ بتایا کہ کیسے پاپا نے ان عامل کو رکھا تھا امی کا علاج کرنے کے لیے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے ویل ایجوکیٹڈ انسان کو کیسے یہ سب ٹھیک لگا۔ مجھے رہ رہ کر اس عامل اور پاپا پر غصہ آ رہا تھا۔ اب تو میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میرا پورا وجود دکھ رہا تھا اور امی تو روز یہ سب برداشت کرتی تھی۔ میں نے ملازمین کو وارننگ دی کہ اگر انہوں نے پاپا کو کچھ بھی بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم لوگوں کو چوری کے الزام میں جیل بھجوا دوں گی اور پھر سڑتے رہنا وہاں زندگی بھر۔ میں نے غصے سے کہا تو میری دھمکی کارگر گزری۔ وہ سب وہاں سے چپ چاپ چلے گئے۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آئی اور دیکھا امی گہری نیند سو رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر بہت سکون تھا۔ نہ جانے کتنی راتوں کے بعد آج وہ آرام سے سوئی تھیں۔ میں نے امی کا کمرہ پھر سے دیکھا، ایک ایک چیز چھان ماری تاکہ کچھ تو معلوم ہو، اور پھر ان کے اسٹور روم میں مجھے ایک ڈائری نظر آئی جو کافی پرانی لگ رہی تھی، جس پہ گرد جم چکی تھی۔ میں نے تجسس سے مجبور ہو کر وہ ڈائری اٹھائی اور اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ مجھے معلوم تھا کسی کی ڈائری پڑھنا غیر اخلاقی ہے، مگر میں صرف اور صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے میری ماں کا یہ حال ہوا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس ڈائری سے کوئی سراغ مل جاتا۔ لیکن میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے جو راز معلوم ہوگا وہ میری زندگی میں اتنا بڑا طوفان لے آئے گا۔ یہ میری امی کی ڈائری تھی جنہوں نے اپنی جوانی کے دنوں کی داستان رقم کی ہوئی تھی۔ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ میرا نام مریم مرزا ہے۔ میں نے جب سے آنکھ کھولی تھی تب سے میں نے صرف اور صرف صوفیہ کو اپنے سائے کی طرح اپنے قریب دیکھا۔ وہ میری خالہ زاد بہن تھی، مگر مجھے لگتا تھا وہ میری سگی بہن تھی، کیونکہ میرے والدین میرے بچپن میں ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے جا چکے تھے، اور تب سے خالہ اور خالو نے میری پرورش کی تھی۔ ہم لوگ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے تھے اور سفید پوش لوگ تھے، جبکہ صوفی ہم سب سے الگ تھی۔ اس کے خیالات بہت امیروں والے تھے۔ کبھی کبھی میں حیرت میں پڑ جایا کرتی کہ وہ اتنی آزاد خیال کیسے ہو گئی تھی، جبکہ خالو بھی ایک دیندار انسان تھے اور خالہ بیچاری اللہ میاں کی گائے تھی۔ ہم ساتھ ساتھ پڑھتے رہے تھے۔ وہ صرف 1 سال مجھ سے بڑی تھی۔ صوفی ہمیشہ مجھے یہ سبق دیا کرتی کہ جب بھی کوئی موقع ہاتھ میں آئے تو اسے جانے مت دینا، کیونکہ یہ دنیا بڑی ظالم ہے مریم۔ تم اگر کسی کے لیے اپنی منزل سے ہٹ جاؤ گی تو کسی کو نظر نہیں آئے گا کہ تم نے اس کے لیے قربانی دی تھی۔ اس کی باتیں میرے سر سے گزر جایا کرتی تھیں، لیکن سچ پوچھیں تو میں اس کی فین تھی۔ وہ انتہائی حسین اور فیشنیبل تھی، جبکہ میں اس سے صورت میں بہت کم تھی۔ جانے کیا کمی تھی مجھ میں کہ سب لوگ اسے ہمیشہ اسمارٹ سمجھتے اور میری طرف دیکھتے بھی نہ تھے۔ حالانکہ خالہ خالو نے مجھ میں اور صوفی میں کبھی فرق نہیں کیا، اور انہوں نے کبھی میرے پیرنٹس ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کالج میں آ کر یہ سب کرے گی۔ اس کی توجہ پڑھائی میں کم اور لڑکوں میں زیادہ ہوتی تھی، اور خاص کر کے ان کی دولت پر۔ عاشقوں کی ایک فوج تھی اس کے پیچھے۔ مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں تھا، یا شاید تھا بھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اس میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ کیوں کوئی میری طرف نہیں دیکھتا؟ سب اسی کو سراہتے ہیں۔ وہ بہت ہنسمکھ بھی تھی۔ پھر ایک دن اس نے شوشہ چھوڑا کہ اسے جاب کرنی ہے۔ اس کی بات پر خالہ خالو شدید غصے میں آ گئے تھے۔ بھلا لڑکی ذات ہو کر تم جاب کرتی پھرو گی؟ خالہ نے خوب باتیں سنائی، مگر اس پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے بھی بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے کہا مریم کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے، اس طرح اپنا حق جانے مت دو۔ دیکھو ابا کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ ہم دونوں کی خواہشات پوری کر سکیں، اس لیے ہمیں خود کچھ کرنا ہوگا۔ اس کی باتیں میری سمجھ سے بالا تر تھیں۔
خیر اس نے بھوک ہڑتال کر دی اور آخرکار خالو نے اجازت دے ہی دی۔ آخر کو ایک اکلوتی اولاد تھی ان کی، اور پھر وہ جہاں بھی جاتی انٹرویو کے لیے مجھے بھی ساتھ لے جاتی تاکہ ہم دونوں میں سے کسی کو تو جاب مل جائے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چلی جایا کرتی تھی۔ پھر ایک دن وہ ایک بہت بڑی کمپنی میں مجھے لے گئی۔ صوفی یہاں تو ہمیں نہیں ملنے والی جاب، میں نے اس کے کان میں کہا تو وہ ہنس دی۔ اتنی جلدی ہار مان لی؟ اور مجھے کہا دیکھنا ہم میں سے ایک کو ضرور ملے گی یہ جاب، اور اس کی بات سچ نکلی۔ سب سے پہلے میرا نام پکارا گیا، اور جب میں اندر گئی تو وہاں ایک 40 سال کا مرد بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے کچھ سوالات کیے اور انتظار کرنے کا کہا۔ پھر صوفیہ اندر گئی اور کچھ دیر بعد صوفی کو اپوائنٹمنٹ لیٹر مل گیا۔ ہم دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اتنی اچھی جاب مل گئی تھی اسے۔ پھر وہ دن بھر آفس میں ہوتی، خالہ کافی خفا رہتی تھی اس سے، لیکن اس نے سمجھایا کہ جاب ہے تو وقت تو لگے گا۔ لیکن ایک دن اس نے مجھے جو بتایا وہ ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے باس کی بیگم کو فوت ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس میں خوش ہونے والی کیا بات ہے؟ تب وہ بولی پگلی خوشی کی بات یہ ہے کہ میرا رستہ بالکل صاف ہے، باس مجھے پسند کرتے ہیں اور میں نے بھی ہاں کر دی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت گھبرا گئی تھی۔ اس کی تو بات بھی طے تھی اس کے کزن سے، لیکن اس بار بھی اس نے بھوک ہڑتال کر دی، اور خالو بیچارے اپنا سر پیٹتے رہ گئے کہ وہ دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ان کی بیٹی نے باپ کی عمر کے شخص سے شادی کر لی تھی۔ مگر صوفی کی ایک ہی رٹ تھی کہ وہ سسک کر نہیں رہ سکتی اپنے اس 20,000 کمانے والے کزن کے ساتھ، اور بھی بہت سی باتیں کی اس نے، اور بالآخر خالو نے اس کا نکاح کروا دیا، مگر اس شرط پر کہ وہ آئندہ ان کو اپنی شکل نہیں دکھائے گی۔ صوفی جا چکی تھی اور وہ بہت خوش تھی، ملکوں اپنے امیر شوہر کے ساتھ گھوما کرتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے اپنا بنگلہ دکھایا جو کہ میری سوچ سے بھی بڑھ کر تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ فرنیچر اس کی سوتن نے پسند کیا تھا جسے وہ نکالنے کا سوچ رہی تھی، اور میں بس حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسی دن اس نے مجھے کہا کہ جو جاب میں کر رہی تھی اب وہ میں تمہیں دلوا دوں گی اپنے شوہر سے، یہ کہہ کر کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور لڑکی ان کی سیکرٹری بنے۔ مردوں کا کیا بھروسہ۔ وہ ہنسنے لگی اور اسی طرح میں اس کے شوہر کی سیکرٹری لگ گئی۔ ایک سال بعد صوفی اچانک کہیں چلی گئی۔ اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ اس کا شوہر اس کے لیے بہت پریشان تھا، نہ جانے کیا بات تھی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے پوچھتا کہ صوفی کی کوئی کال آئی، اور میں شرمندگی سے نظریں جھکا لیتی جیسے میں ہی ان کی قصوروار ہوں۔ ہو سکتا تھا ان کے بیچ کچھ انبن ہوئی ہو، اور ایک دن میں حیرت میں پڑ گئی جب میرے باس نے کہا کاش میں نے صوفی کی جگہ آپ کو چنا ہوتا۔ اپنا جیون ساتھی بنانے کے لیے مجھے آپ جیسی لڑکی کی ضرورت تھی، بلکہ صوفی کو صرف میری دولت سے مطلب ہے۔ ان کی بات سن کر میں جلدی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی؟ پھر کچھ دن بعد صوفی واپس آ گئی۔ اس دن وہ سرخ رنگ کی ساڑی پہن کر آئی تھی۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی، لیکن وہ کچھ اداس تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا شوہر اسے طلاق دے رہا ہے۔ اس نے مجھے خط دیا جو اس کے شوہر کے نام تھا، جس میں یہ لکھا تھا کہ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی اور اس لیے میں اپنی جان لے رہی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ تب اس نے کہا کہ یہ صرف ان کے دل میں پرانی محبت جگانے کے لیے ہے، بس تم ان کے آفس آتے ہی مجھے کال کرو گی اور میں نیند کی گولیاں کھا لوں گی، اور تم ان کو یہ خط دو گی کہ صوفی نے کہا ہے یہ خط آپ کو شام میں دوں، مگر مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے تو میں نے ابھی آپ کو دے دیا، دیکھنا یوں دوڑے چلے آئیں گے۔ وہ بولی مگر صوفی اگر وہ نہیں آئے تو؟ میں نے گھبرا کر پوچھا تو تم 10 منٹ کے بعد ایمبولینس کو کال کر لینا، ٹھیک ہے؟ اب گھبراؤ مت، دیکھو موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا کرتے، اگر اس نے مجھے طلاق دی تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ میں نے مجبوراً سے وعدہ کیا، مگر میں ساری رات سو نہ پائی۔ پلان کے مطابق میں نے اسے فون کر دیا اور اس نے گولیاں بھی کھا لی، مگر میں نے وہ خط پھاڑ کر پھینک دیا۔ مجھے ایک موقع مل رہا تھا، میں کیوں ہاتھ سے جانے دیتی؟ اور اس طرح صوفی اس دنیا سے چلی گئی اور میرا رستہ صاف ہو گیا۔ میں مسز مراد بن کر راج کرنے لگی۔ اس کے آگے کے اوراق پھٹے ہوئے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں ایک قتل میں ملوث تھی۔ میں بالکل سنبھل نہیں پا رہی تھی، اور دوسرے دن ہی پاپا واپس آ گئے۔ میں نے سوچے سمجھے بنا ان کو سب بتا دیا۔ تب وہ کافی دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے۔ پھر جب سر اٹھایا تو وہ رو رہے تھے۔ کنزا یہ سچ ہے کہ مریم نے مجھے وہ خط نہیں دیا تھا، اور اگر وہ دے بھی دیتی تو شاید میں اسے بچانے نہیں جاتا، کیونکہ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ وہ دل کی اچھی ہوگی مگر کردار کی ہلکی تھی، جبکہ تمہاری ماں مضبوط کردار کی مالک تھی۔ مگر اس سے یہ گناہ ہو گیا کہ اس نے اپنی بہنوں جیسی کزن کو مرتا ہوا چھوڑا، صرف دولت کی خاطر۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا؟ جب وہ اپنے خالو یعنی تمہارے نانا کی وفات پر گئی تو اسے وہاں ہر جگہ صوفیہ کی تصاویر دکھائی دی، اور وہ اسی کے کمرے میں رہا کرتی تھی۔
उसका कहना है कि उससे सोफ़ी दिखाई देती है, सुर्ख रंग के कपड़ों में। न जाने क्यों खालू की वफ़ात के मनाजिर देखकर उसके दिमाग में अचानक से वो सब चलने लगा जो सोफ़ी की तदफीन पे हुआ था। और सोफ़ी की डायरी भी उसके हाथ लगी जिसमें उसने बड़ी मोहब्बत से मरियम का जिक्र किया था। उसने लिखा था कि दुनिया में बस मरियम ही भरोसे के काबिल थी, वरना उसे अपने वालिदैन पे भी भरोसा न था कि वो बुरे वक्त में उसका साथ देंगे। और उसकी अलमारी में हर जगह उन दोनों की साथ ली गई तस्वीर रखी हुई थी। इस तरह जब उसे इल्म हुआ कि उसने सोफ़ी की मोहब्बत, उसके भरोसे को किस तरह ख़त्म किया था, और यही बात उसके जहन पर नक्श हो गई। अब उसे हर जगह सोफिया दिखाई देती है। मैं कैसे उसे किसी डॉक्टर को दिखाता? अगर वो कुछ पूछेगा तो वही बात उसको बता देगी। मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में उसे जेल जाना पड़े। उसने बहुत बुरा किया, मगर अब वो सज़ा भुगत रही है। मुझे किसी ने कहा है कि एक आमिल हैं, वो सब दिमागी खलल का रूहानी इलाज करते हैं, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। पापा को देखकर मुझे रोना भी आ रहा था। अम्मी को उनके किए की सज़ा मिल चुकी थी कि धन दौलत उन्हें कभी सुकून नहीं दे पाया था, और अब तो वो होशो खुद से बेगाना हो चुकी थी। मगर वो मेरी माँ थी। मैंने फैसला किया था कि उनको इस सदमे से निकलने में उनकी मदद करूंगी, ताकि वो अल्लाह से सच्ची तौबा कर लें। सच कहते हैं लालच बुरी बला है, और ये अच्छे खासे इंसान को बुरा बना देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी और उससे आपको कुछ सबक सीखने को मिला होगा। कहानी अच्छी लगे तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।